السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس باب الریان سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت میں روزے دار داخل ہوں گے تو ان کے لیے خصوصی گیٹ ہوگا، وہ ہے باب الریان۔ کہا لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کل قیامت کے دن کہا جائے گا روزے دار کہاں پر ہے، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب وہ دروازے سے داخل ہو جائیں گے، روزدار جنت میں پہنچ جائیں گے، کہا اب دروازہ باب الریان، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر اس سے کوئی اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی باب الریان یہ وہ دروازہ ہے جو روزدار کے داخل ہونے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں روزے کی اور روزے دار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے دار کو جنت میں عام دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے۔ ریان ایک دروازہ ہے جس کا نام اور جس کا مطلب یہ ہے بہت سیراب کرنے والا۔ ریان کا مطلب بہت سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے آدمی بھوکا پیاسا اور تکلیف سے آدمی دوچار ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بندے کو اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی محنت اور قربانی کی وجہ سے باب الریان سے داخل کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں جو بھوک پیاس تپش سختی برداشت کی، اس کے نتیجے میں آج اسے سیرابی حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ قیامت کے دن روزدار کو بلایا جائے گا، تمام عبادت گزاروں میں روزدار کو الگ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا نمازی کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہا جائے گا زکوٰۃ دینے والے اٹھ جائیں، حج کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں۔ اس سے روزے کی اہمیت اور روزے کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث میں بھی تعلیم دی گئی کہ باب الریان یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خصوصی گیٹ خصوصی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ خصوصی یعنی مہمان، بڑے لوگ، اچھے لوگ،
خصوصی لوگ، خاص لوگ، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزے کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو پہچانیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ کل قیامت کے دن یہ روزہ ہم کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اور خاص دروازے سے داخلے کا بھی موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔